ایک تو آن لائن جادو کے حوالے سے بتا دے کہ آن لائن جادو کیسے ہوتا ہے، آن لائن جادو کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا جو جادو کر رہا ہے جس پہ ہو رہا ہے تو اس پہ کتنی جلدی اثر ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت سہولت پسندی کا زمانہ ہے. ایسے ہی آپ انجین کو دو لفظوں میں بیان کریں تو وہی مادہ جو مادہ تھا اس مادے کی ایسی سہولت پسندی والی شکل دی جا رہی ہے. مثلا ہم دو بیٹھے ہیں اور اس کو ایسی شکل دے کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، پوری دنیا کو آواز سنائی جا رہی ہے. اسی طرح اب جادو کی جو آن لائن شکلیں ہیں، پہلے تھا کوئی آدمی پیر کے پاس، کوئی آدمی بابے کے پاس، کوئی آدمی قبر میں، کوئی آدمی دربار میں، کوئی آدمی اس طرح کے میلے اور تھیٹروں میں جاتا اور آگے ملنگ عجیب و غریب قسم کی حالت میں جاتا. ایک سنجیدہ آدمی جو ہے نا وہ ایسے آدمی کے پاس جاتے ہوئے پہلی بات ہے ویسے ہی ہچکچاہٹ فیل کرتا تھا، حجاب فیل کرتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ عاملین بھی آن لائن ہے اور اسی طرح جادو کرنے والے بھی اور جادو کروانے والے بھی. آپ کسی کا گوگل میں نام گوگل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا نام ڈسپلے ہو جاتا ہے، اس کا ٹائٹل ڈسپلے ہو جاتا ہے. آپ اس کو اپنے جو نا موجودہ اہداف بتاتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، یہ کمپنی، یہ ادارہ ہے، اس کو ختم کرنا ہے، یہ اس کو بندے کو بیمار کرنا ہے، یہ گھر اجاڑنا ہے، یہ گھر توڑنا ہے، یا میاں بیوی کا رشتہ خراب کرنا ہے، یا میاں بیوی کا رشتہ ختم کرنا ہے، اس بندے کو دنیا سے فارغ کرنا ہے. یہ آپ کوئی بھی منہ سے لفظ نکالتے ہیں وہ اسی طریقے سے کرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھ نہیں رہے تھے پچھلے دنوں کو میچ کا جو وائرل ہوا بڑا جو نا وہ ایک کلپ کہ وہ کر رہی ہے سنیے. اب دیکھیں اس کا کوئی لنک نہیں ہے اس طرح، صرف اس کے تصور میں ایسا لنک پتلا بنا کے اس کا تصور کیا ہوا اور تصور میں ساتھ اس کی سوئیاں مارتی جا رہی. آپ یقین کریں وہ بچہ کس طریقے سے فوری گرا ہے. یہ تو کوئی آدمی اس فیلڈ کو جانتا ہو کہ اس کی غلاظت، اس کی نحوست اور اس کی شیطنت اور اس کی کفریہ عمل کتنا عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. آن لائن میں پتہ ہے کیا کیسے کس طریقے سے ہوتا ہے؟ میسج کے ذریعے دیکھیں میسج آیا، اس نے پڑھا تو اس پہ جادو ہو گیا. جادو والے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن خوف و ہراس سے بچنا چاہیے کہ اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ مدد فرمائے گا. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہیں کہ یہ آن لائن تاکہ آپ دیکھیں کہ کمپنیوں کے ٹائٹل، کمپنیوں کے لوگو، کمپنیوں کے سلوگن، ان کو نام سامنے رکھ کے ان پہ فوکس کر کے پروگرام اس طریقے سے جادو والا کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ ہے کہ میں آپ ویسے معاف کرنا کوئی حرج نہیں اس میں، ہم بس اوقات ایک ہی پروگرام میں عاملین بھی بس اوقات اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو بعض عاملین باقاعدہ دوسرے کی زبان کی بندش کا جادو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں پروگرام کے دوران، جو ٹی وی پروگرام میں ہوتے ہیں. جی تو وہ آپ مطلب اپنے مقابل جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی زبان بندی کا جادو ہے، نظر بندی کا. یہ کالے جادو میں آتا ہے. کالا جادو کیا جادو ہے ہی کالا، کوئی بھی کرے گا. تو یہ جو نوری کہتے ہیں جی، نوری علم ہے. نوری نور سے ہے، اللہ نور السماوات وہ علم ہے، وہ جادو نہیں ہے. نہیں، وہ تو قرآن و سنت ہے. نور صرف قرآن و سنت ہے. اور جو نوری کے نام پہ قرآن، یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور دجل ہے کہ جو آدمی توید دیتا ہے اور وہ توید دینے کے بعد اس کو نوری علم کہتا ہے، اسے شرم آنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ صرف توید کے متعلق آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں، من علق تمیمۃ فقد اشرک. پہلی بات یہ ہے کہ جو توید پہنتا، پہناتا، لٹکاتا، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. دوسری حدیث اسی کہ من تعلق شیئا وکیل الیہ، جو توید پہنتا اللہ اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے. تیسری حدیث میں ہے جو آدمی توید پہنتا ہے، میں لفظ پڑھ رہا ہوں، ذمہ دار ہوں، فلا اتم اللہ علیہ، اس کا دنیا میں اللہ کوئی کام پورا ہی نہ کرے. اور اسی طرح چوتھا جو نا وہ 7 حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھتا جا رہا ہوں، مختصر وقت نہیں اتنا ہوتا. فرمایا فلا وضع اللہ، اس کو کبھی اللہ سکون ہی نہ دے جو آدمی توید پہنتا اور بد سکونی میں رہتا ہے. ہمیشہ یہی ہے میرا توید نہ آگے پیچھے ہو جائے، میرا توید ادھر ہو گیا تو مجھے تکلیف شروع. اور پانچواں یہ ہے کہ یہ بڑی خطرناک قسم کی، سخت قسم کی جو نا وہ لفظ ہے. فرمایا فَإِن مُتَّ، ایک آدمی کو توید دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو اسی طرح مر گیا نا کہ تیرے گلے پہ توید اور تیرے بادو پہ توید ہوا تو ما افلحت ابدا، زندگی بھر کبھی بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں ہوگا، جہنم ہے نیری. میں ہاتھ جوڑ کے توید پہ اللہ کے نام لکھاؤ، دیکھیں، میں کچھ بھی لکھاؤ، توید ہے، توید جو بھی ہے
یہ تو ہمارے مولویوں نے اپنی دکان شروع کرنے کے لیے یہ قرآن کا توید ہے، یہ حدیث کا توید ہے، یہ اللہ کے نام کا توید ہے، شروع ایک اللہ کے نام سے ہوئے اور گئے 786 میں، شروع اللہ کے نام سے شروع ہوئے 717 میں، اور یہ اعداد ہے، یہ حروف ہے، یہ ہندسے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بکواس ہے ساری، کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. آپ یہ کوئی دنیا کا بندہ، میں 20 جو نا وہ دفعہ 20 پروگرام میں یہ سب کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی آدمی علم الاعداد قرآن و سنت سے ثابت کر دے. علم الاعداد کا کوئی قرآن و سنت سے اس طرح کا جو قرآن و سنت کی سطح پہ توید اور دم درود میں اس کو استعمال کرنا ہمیں کوئی خیال ہونا چاہیے. اور ہاں بھائی ہٹ درمی ہے، ضد ہے تو کرتے رہو. میرے سے ضد ہے، اللہ سے ضد ہے، اپنی آخرت سے ضد ہے، اپنی قبر سے ضد ہے، اپنے ایمان سے ضد ہے. کتنی بڑی پیاری بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی دھم کیا ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ، اور ایک من شر ما خلق، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعیذکم باللہ العظیم وبوجہہ الکریم. یہ سارے لفظ قرآن و سنت کے ہیں. آپ صرف تعوذ کا دیکھیں نا. تویز کہتے کس کو ہیں زین بھائی؟ تویز کیا صرف پرچی کو کہتے ہیں؟ توید ہر وہ چیز توید ہے جو آپ کے دل دماغ میں غیر اللہ سے مدد لینے والی چیز ہے. وہ چاہے آپ کا ایسے خیال ہی آ گیا کہ اس سے مجھے فرق پڑا نہیں، حتیٰ کہ آپ کلر، یہ پرچی ہے، پرچی آپ کی جیب میں ہے، پرچی آپ کی پاکٹ میں ہے، پرچی آپ کے پرس میں ہے، پرچی آپ کے بیڈ روم میں ہے، پرچی آپ کے تکیے کے نیچے ہے، پرچی آپ کے گلے میں ہے، پرچی آپ کے بازو میں ہے. پرچی کے علاوہ کوئی رسی ہے، دھاگا ہے، کوئی ڈوری ہے، کوئی منکا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی نگینہ ہے، کوئی انگوٹھی ہے، کوئی کڑا ہے، کوئی ہڈی ہے، کوئی اونٹ کی ہڈی ہے، کوئی کالی ٹاکی ہے، کوئی کالی ہنڈیا ہے، کوئی اس طرح کی وہ رکھی ہوئی ہے. اس کے آنے سے برکت اور اس کے نہ ہونے سے برکت جاتی ہے، اور اس کے آنے سے برکت جو ہے نا وہ کیا ہے، رکتی نہیں ہے. اور نفع نقصان کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا، مثلا یہ مجھے نفع دے گی یا یہ مجھے نقصان دے گی، یہی تو شرک ہے. یعنی کہ ہم شرک کر رہے ہیں. یہی بات. اور تویز سے تو بچنا چاہیے. ہم ہمارے گھروں کے اندر یہ ٹوٹکے چلتے ہیں جی کہ گندم کے ساتھ جو لے لیں، اور ساتھ جو میں نے ایک جو کے اوپر آپ نے اتنی دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، ان جو کو آپ نے پوڑی میں باندھ کر کے اپنے بٹوے میں رکھنا ہے، تو رزق کی فراوانی ہو جائے گی. کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، رزق کی فراوانی کے لیے سیدنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک صحابی رسول آئے. فرمایا اللہ کے رسول، اب تو مدینے میں کوئی ایسا چوک چورستہ اور بازار نہیں ہے جس میں میرے اوپر قرضہ نہ ہو، میں نے قرضہ نہ دینا ہو. تو آپ یقین کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اللہ مغفرنی بحلالی کا حرامی کا اغنی بفضلی کا واغننی بفضلی کا من سوا. آپ نے کوئی گندم کے دانے بتائے ہیں، کوئی اس طرح کے منکے بتائے ہیں، کوئی چکی بتائی ہے کہ چکی گھماؤ، کوئی تالے کھولو. یار یہ تو ہو رہا ہے. بلکہ